بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 2 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور کارنامے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ تقریباً 2.25 سال کی مدت میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، جن میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے والوں کے مقابلے کے لیے لشکر تیار کرنا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا خاتمہ کرنا، اسلام سے پھر جانے اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے مقابلہ کرنا، منافقین کی سازشوں کو ختم کرنا، مسلمانوں کے سخت دشمن عیسائی بادشاہ ہرقل کے خلاف فوج روانہ فرمانا آپ کے اہم کارنامے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بہت ہی سادہ زندگی کے مالک تھے، ہر ایک سے مل جل کر رہتے، ضرورت مندوں کا خیال رکھتے، مہمانوں کو کھانا کھلاتے، پریشانی میں دوسروں کے کام آتے اور کپڑے کی تجارت کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو صحابہ کے مشورے سے ایک عام مہاجر صحابی کی طرح بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا گیا، جس کی مقدار اتنی معمولی تھی کہ جب بیوی نے ایک مرتبہ میٹھی چیز کھانے کی خواہش ظاہر کی تو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی فرمائش پوری نہ کر سکے۔ انہوں نے جمادی الاخری سن 13 ہجری کو پیر کے دن 63 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کا سبب یہ ہوا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جھولے میں آرام فرما رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرتے تو چاند بھی اسی طرف جھک جاتا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، لہٰذا تمام بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو۔ فائدہ: غسل میں پورے بدن پر پانی کا پہنچانا فرض ہے، اس لیے خصوصاً سر کے بالوں، داڑھی وغیرہ کی جڑ میں پانی پہنچانا چاہیے، اور عورتوں کو اپنے بال کھول کر غسل کرنا چاہیے تاکہ پانی بالوں میں پہنچ جائے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ رجب اور شعبان کی دعا۔ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری طرح وضو کر کے 2 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ اس میں اپنے من میں کوئی بات نہ کی ہو تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس نے اللہ کے خلاف بہت بڑا جھوٹ بولا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، دنیا کی زندگی تو کافروں کے لیے سنوار دی گئی ہے، نہ کہ مسلمانوں کے لیے، اور کافر لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جو مسلمان کفر و شرک سے بچتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کافروں سے درجوں میں بلند ہوں گے۔ آدمی کو اپنی دنیا داری اور مالداری پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دے دیتے ہیں، اس لیے مالدار ہونا کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب مردے کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو کہتا ہے ارے میری ہلاکت آئی، تم کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کو جن اور انس کے سوا، یعنی جناتوں اور انسانوں کے سوا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سنتی ہے، اگر اس کی آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور یہ دعا پڑھ کر دم کیا، اور جاتے ہوئے فرمایا، اے عثمان، یہی پڑھ کر دم کر لیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعیذک باللہ الاحد الصمد
الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما تجد۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سلام کو خوب پھیلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھا کرو، ان باتوں سے تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔